السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا قديرا بصيرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 563 ہے اور سورہ انعام کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح آج کی جائے گی، آیت نمبر 104 اور 105. چلیے ہم پہلے تلاوت کرتے ہیں لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. قد تحقیق جاءکم آ چکی تمہارے پاس، بصائر دلیلیں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فمن پھر جس نے، ابصرا بصیرت سے کام لیا، فلنفسہ تو اپنے ہی لیے ہے، ومن اور جو عمیہ اندھا رہا، فعلیہا تو اسی پر وبال ہے، وما اور نہیں ہوں، انا میں، علیکم تم پر بھی حفیظ محافظ. وکذالک اور اسی طرح، نصرف ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیات آیات، ولیقولوا اور تاکہ وہ کہیں، درست تو نے پڑھا ہے کسی سے، وَلِنُبَيِّنَهُ اور تاکہ ہم اسے بیان کریں، لِقَوْمٍ اس قوم کے لیے، یعلمون جو جانتی ہے. ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں پہنچ چکی ہیں، تو جس نے ان کو آنکھ کھول کر دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا، اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنے حق میں برا کیا. اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں، اور ہم اسی طرح اپنی آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ کافر یہ نہ کہیں کہ تم یہ باتیں اہل کتاب سے سیکھے ہوئے ہو، اور تاکہ ہم سمجھنے والے لوگوں کے لیے تشریح کر دیں. ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی بات، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت والی چیزیں آ چکی ہیں. دوسری بات، جو شخص دیکھے گا تو وہ اپنے ہی لیے ہے، اور جو شخص، تیسری بات، جو شخص اندھا بنے گا اس کا وبال اسی کی جان پر ہوگا. چوتھی بات، اسی طرح ہم دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں. پانچویں بات، تاکہ یہ لوگ یوں نہ کہیں کہ آپ نے پڑھ لیا ہے کسی سے، اور تاکہ ہم اسے ان لوگوں کے لیے بیان کریں جو جانتے ہیں. بزرگان محترم، مسلسل آپ سورہ انعام کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مناظر کے تذکرے سنتے چلے آ رہے ہیں. مختلف قسم کی قدرت کی جھلکیاں، قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی، چاہے وہ زمین ہو، آسمان ہو، ستارے ہوں، سیارے ہوں، دن ہو، رات ہو، جو بھی ہو. بہت سی چیزیں ہیں انسان کے لیے غور کرنے کے لیے، غور کرنے والے کے لیے ایک وسیع میدان ہے. پوری دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیاری 2 آنکھیں ایسی دے رکھی ہیں، ان چھوٹی سی 2 پتلیوں سے انسان قدرت کے سارے مناظر کو دیکھ سکتا ہے. دیکھنے والے کے لیے تو بہت کچھ ہے، نابینا کے لیے کچھ نہیں ہے. قدرت کے مناظر کو دیکھنے والے کے لیے تو میدان کھلا ہے، اور جو نہیں دیکھنا چاہتا، نابینا بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہے، اندھا بن کر زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، تو وہ اسی اندھے پن میں جیے اور اسی اندھے پن میں مر جائے. لیکن دیکھنے والے کے لیے تو بہت کچھ ہے اس دنیا میں، بہت کچھ ہے اس دنیا میں. جب آدمی بیدار ہو جائے، دیکھنا شروع کرے رب ذوالجلال کی بنائی ہوئی اس کائنات کو، صبح سے شام تک ہر چیز کو دیکھ کر ہر چیز کے خالق اور مالک تک پہنچ جائے، تو پھر تو اس کے لیے قدرت کے اس وسیع منظر کو اور قادر مطلق کی قدرت کو سمجھنے کے لیے آسانیاں ہیں، راستے ہیں، کھلے راستے ہیں. اللہ کو پہچاننے کے لیے جو اپنے قدم بڑھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی معرفت عطا کرے گا. اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی شان، اس کی بلندی اس کے دل میں سما جائے گی، اور دل و دماغ یہ کہیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. بس یہی اس کے ذہن میں آئے گا. یہ ہے اللہ، اسی حقیقت کو اللہ نے یہاں بیان کیا. بصیرت کی ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے اتاری وہ ساری چیزیں. اللہ تعالیٰ اسی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت کی چیزیں آ چکی ہیں. دیکھو ساری زندگیوں کو دیکھو، ساری چیزوں کو دیکھو، قدرت کے سارے مناظر کو دیکھو، ہر چیز کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبیوں کو دیکھو، اس کی طرف سے اتری ہوئی کتابوں کو دیکھو، توحید کے پیغام کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو تم نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلائل تمہاری آنکھوں کے سامنے آ چکے ہیں. قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس بصیرت کا سارا سامان آ چکا ہے. اب اختیار ہے انسان کو. ان بصیرت کی ساری چیزوں کے درمیان میں انسان کو چھوڑ دیا گیا ہے. انسان کو زندگی دی گئی ہے، عقل کے کچھ دن دیے گئے ہیں عقل کے استعمال کرنے کے لیے کہ فمن ابصر فلنفسہ، جو کوئی بصیرت کی ان ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے جو رب ذوالجلال نے اس کو دی ہیں، عطا کی ہیں، بصیرت کی نگاہوں سے جو آدمی دیکھتا چلا جائے گا اس کا نفع اس کو ملتا چلا جائے گا، اس کو نفع ملتا چلا جائے گا. آدمی قدرت کو سمجھنا چاہے تو مچھر کے پر سے سمجھ سکتا ہے، کھجور کی گٹلی سے سمجھ سکتا ہے، تہ دانوں کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے، زیتون اور انار کو دیکھ کر قدرت کو سمجھ سکتا ہے، کھجور کے گچوں کو دیکھ کر قدرت کو سمجھ سکتا ہے، ترکاریوں کو دیکھ کر قدرت کو سمجھ سکتا ہے، میووں کو دیکھ کر قدرت کو سمجھ سکتا ہے، زمین کے انداز کو دیکھ کر قدرت کو سمجھ سکتا ہے، دنیا کی کائنات کے نظام کو بدلتے بدلتے نظام کو دیکھ کر قدرت کو سمجھ سکتا ہے. دیکھنے والے کے لیے تو سب کچھ ہے، جو دیکھے گا بصیرت کی نگاہوں سے اس کا نفع اس کو پہنچے گا. لیکن ومن عمی فعلیہا، جو کوئی نابینا بن کر اس دنیا میں زندگی بسر کرے گا، دیکھ کر بھی نہ دیکھنے والے کی طرح رہے گا، بینا بن کر بھی نابینا کی جیسی محرومی کی زندگی گزارے گا، اس کم بخت پر اس کا وبال پڑ کر رہے گا. اور وما انا علیکم بحفیظ، سرکار کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبر ہم نے آپ کو لوگوں کو صرف سمجھانے کے لیے بھیجا ہے، آپ نذیر ہیں، ان انت الا نذیر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں. آپ کا کام، آپ تو ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے. آپ جو ہے مبلغ کی حیثیت رکھتے ہیں اور آپ لوگوں کو سمجھائیں گے، ناصح رہیں گے، مذکر رہیں گے، بشیر اور نذیر بنیں گے. آپ کو ہم نے نگرانی داروغہ نہیں بنایا ہے. وما انا علیکم بحفیظ، آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں. وکذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم یہ آیتیں کھول کھول کر اس لیے بیان کر رہے ہیں. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور یہ اہل کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کافر مکے کے مشرکین یہ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھ کر یہ کتاب سنائی ہے. آپ یہ جو قرآن مجید ان کو سکھاتے بتاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اہل کتاب نے ان کو پڑھایا ہے، یا کوئی انسان آپ کو پڑھا کر جاتا ہے، یعلمہ بشر، کوئی انسان آ کے آپ کو پڑھا جاتا ہے. یہ باتیں آپ سے کہتے ہیں، لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ پر ہم نے وحی کے ذریعے سے ساری باتیں بتائی ہے. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جو قوم جانتی ہے ہم اس کو بتانا چاہتے ہیں. بہرحال ان دو آیتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کھلی باتیں بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ.